بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بیت الخلاء میں ہم زندگی میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں، اور اگر وہ ہمارا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہماری قضاء حاجت بھی ہو جائے گی، اور وہ عمل سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے ہمارے عبادت میں بھی لکھا جائے گا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں غالباً سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ ایک یہودی نے ان سے اعتراض کیا اور کہا کہ تم کس پیغمبر کو مانتے ہو جو تمہیں پیشاب اور پخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی قضاء حاجت بھی کریں گے تو ہمارے یہ بھی عبادت ہوگی، اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم جب بھی ٹوائلٹ میں واش روم میں جائیں تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے جائیں۔ اس کے دو بڑے بڑے ہمیں فائدے ملیں گے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عمل سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعامات اور اعزازات دیے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر میاتی شہید۔ جو میرا امتی فتنے اور فساد کے دور میں میری ایسی سنت کو زندہ کرے جسے لوگوں نے مٹا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی فقد معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قد جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا بیت الخلاء میں آداب کے ساتھ جانے کی وجہ سے کہ ہمیں اس عمل میں بھی ثواب ہوگا۔ دوسرا جو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے شیاطین اور جنات کا، کہ اکثر لوگوں کے ساتھ اثرات ہوتے ہیں۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور وہ دعا نہیں پڑھتے، آداب کے خلاف چل کے جاتے ہیں، جس وجہ سے ان چیزوں کے اثرات ان پہ پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہی گھر میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے، گھروں میں انتشار اور اختلاف ہوتا ہے۔ اگر ہم ہمت کر لیں بیت الخلاء کے آداب کو مسنون طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا لیں تو انشاءاللہ ہم اتنے بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ اس لیے آج سے عزم کریں، میری اس بات کو جو بھی میرے مسلمان بھائی اور بہنیں سنیں اس پہ فوراً عمل کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر عمل میں آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور بیت الخلاء میں جانے کے آداب کو انشاءاللہ لازمی ہم اس پہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، ہر وہ چیز جس پہ اللہ تعالیٰ کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی تحریر ہو یا کوئی آیت ہو، اسے جیب میں لے کر بیت الخلاء میں نہ جائیں۔ یہ اللہ کے نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہے۔ ایسی چیز جیب میں رکھنی نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہاں جا کے انسان کے دل میں بے ادبی کا ڈر ہو۔ تو پہلے ایسی چیز جس پہ اللہ کا نام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، لوگوں نے یہاں گلے میں لا کر ڈالا ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی چیز چمڑے میں بند ہے، نظر نہیں آ رہی تو اس کا حکم بعد میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی ٹوائلٹ میں جائیں تو جوتے پہن کے جانا چاہیے، بغیر جوتوں کے واش روم میں نہیں جانا چاہیے۔ بڑے حضرات تو اس کا خیال رکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، وہ بچے ایسے ہی بھاگ کے واش روم میں چلے جاتے ہیں، وہیں اپنی قضاء حاجت کرتے ہیں یا پیشاب کرتے ہیں، پھر وہی چھینٹے ان کے پاؤں پہ لگے ہوتے ہیں، وہیں سے پاؤں ننگے باہر آتے ہیں، قلینے ہیں، فرش ہے، آ کے بستروں پہ چڑھتے ہیں، جانمازوں میں چڑھتے ہیں، جس سے وہ چیزیں ساری ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے چھوٹے بچے بھی جائیں تو وہ جوتے پہن کے جائیں۔ اور تیسرا ادب باتھ روم میں جانے کا یہ کہ سر ڈھانک کے جائیں، ننگے سر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، مشائخ کو دیکھا ہے، وہ اپنا عمامہ ہے یا ٹوپی باہر رکھ کے اوپر ایک رومال رکھ کے اپنے منہ کے اوپر ایسے جو ہے نا وہ کر کے واش روم میں جاتے ہیں۔ تو سر ڈھانک کے جانا چاہیے، ننگے سر واش روم میں نہیں جانا چاہیے۔ اور جب بھی واش روم میں جائیں تو الٹا پاؤں پہلے اندر رکھیں، اور جب واش روم سے باہر نکلیں تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں۔ اور جب انسان جو ہے قضاء حاجت کے لیے گیا ہے تو بیٹھنے کے قریب ہو جائے تو تب اپنے بدن سے کپڑے دور کرے، آہستہ آہستہ دور کرے، اور جو ہی بیٹھنے قریب ہو تو کپڑے جسم سے ہٹائے۔
اور واش روم کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ایسا واش روم نہ بنائے جس کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا پیٹھ قبلہ کی طرف ہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا یا پیٹھ کر کے پیشاب کرنا انتہائی بے ادبی ہے اور نامناسب ہے. اس کے اوپر سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے. ایسا کوئی واش روم تیار نہیں کرنا چاہیے جس سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ یا پیٹھ کرنا لازم آئے. بیت الخلاء میں خاموش رہنا ہے, بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. اور پھر کوشش یہ کرے کہ واش روم میں جائے تو پیشاب کی چھینٹوں سے بدن کو بھی اور کپڑوں کو بھی بچائے. اگر چھینٹوں سے نہیں بچائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا قبر میں 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا. ایک آدمی چغلی سے پرہیز نہیں کرتا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا. یہ اتنا سخت عمل ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سخت اس کا عذاب احادیث سے ثابت ہے. اس لیے کوشش کرے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جسم کو بھی بچائے اور اپنے کپڑوں کو بھی بچائے. اور پھر اس چیز کا بھی ادب کا خیال رکھیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں. انسان کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, جسم ناپاک ہوتا ہے, واش روم کی دیواروں میں ساری چھینٹیں جاتی ہیں. تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی واش روم اگر جو ہے کہ اس کی معذوری ہے تو وہ چلو اس کے لیے کموڈ ہے, اس پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور اسی انداز میں یہ بھی بیت الخلاء کے آداب کے اندر آتا ہے کہ جو غسل خانہ ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. جہاں غسل کرتے ہیں اگر اس میں پیشاب کرے گا تو انسان کے اندر وسوسے کی بیماری آئے گی, وہم کی بیماری آئے گی. اکثر یہ اس کا تجربہ ہے. اس لیے کوشش کرے کہ وہاں غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. اٹیچ بات ہوتے ہیں تو کوشش کرے اگر غسل کر رہا ہے مسئلہ بن گیا تو واش روم میں چلا جائے, ساتھ وہاں جو ہے کہ سیٹ پہ بیٹھے اور وہاں اپنی اس تقاضے سے فارغ ہو, استنجا کرے اور ایک آدھ لوٹا اس کی سائڈوں پہ ڈال دے تاکہ اس کی چھینٹیں جہاں جہاں گئی ہیں خدا نخواستہ وہ دوبارہ چھینٹیں پانی گرنے سے بدن پہ نہ لگے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھے. پھر اس کا بھی خیال رکھے کہ راستے میں سایہ والی جگہ میں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں وہاں پیشاب نہ کرے. اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ازال مسلم حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب میں پخانہ میں 3 ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ڈھیلے استعمال نہیں کر سکتا تو ٹوائلٹ پیپر استعمال کر لے, یہ زیادہ پسندیدہ ہے. قباء والی بستی والے لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے اندر ایسا کون سا معاملہ ہے کہ آپ کی طہارت و نظافت کی اللہ تعریف کر رہے ہیں. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے ڈھیلے سے صاف کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں. ڈھیلے سے بھی انسان کرتا ہے تو وہ تو گنجائش ہو جاتی, کافی ہو جاتا ہے, لیکن ٹوائلٹ پیپر استعمال کر لے اور اس کے بعد جو ہے نا پانی سے استنجا کر لے. اس سے نظافت اور طہارت پیدا ہو جائے گی اور یہ تمام عبادات کا مرکز ہے. اور پھر یہ بھی خیال رکھے کہ الٹے ہاتھ سے استنجا کرے. اور الٹے ہاتھ میں سے بھی یہ جو انگلی ہے اس سے تو ہم نے اس کا پاؤں کا خلال کرنا ہے, انگلیوں کا. اور یہ جو 2 انگلی ہیں شہادت انگوٹھے سے ہم نے ناک کو صاف کرنا ہے. پیچھے 2 انگلیاں اور ہتھیلی بچتی ہے تو اس کے ساتھ انسان نے استنجا کرنا ہے. استنجا اس طریقے سے کرنا ہے, یہ سنت کے مطابق الٹے ہاتھ سے استنجا کیا جائے گا. اور پھر جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو سیدھا پاؤں باہر نکالیں اور اس کی جو دعا ہے باہر نکلنے کے بعد پڑھے. اور استنجے کے بعد مٹی سے یا صابن سے ہاتھ صاف کرے. روایت میں ملتا ہے کہ آپ اس کے بعد ایسے مٹی کے ساتھ جو اس کی دیوار ہوتی ہے یا اس کی کوئی جگہ کچی مٹی اس کے ساتھ ہاتھ ملتے تھے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چکناہٹ یا اس کے ساتھ سمیل آئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج کل الحمدللہ ہمارے ہاں واش روم میں صابن رکھا ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں آپ نے بھی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کی بھی عادت بنائیں کہ جب بھی واش روم میں جائیں اس کے بعد ان کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتائیں. ہاتھ صابن سے دھو کے پھر باہر آئیں اور اس کے بعد پھر باہر آ کے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کی دعا پڑھیں. اگر میں اور آپ اس چیز کا اہتمام کر لیں, عام طور پہ آج کل دعائیں لکھی ملتی ہیں واش روم کے دروازے پہ اوپر جو چوکاٹ پہ لگا دیں, سائڈ دیوار پہ لگا دیں, تو جاتے ہوئے یہ چیز یاد ہو جائے گی اور ذہن میں رہے گی. تو اگر یہ عمل اگر ہم اس کی پابندی سے کر لیں ہمارے گھروں میں شیاطین کے بسیرے ختم ہو جائیں گے. پہلے یہ واش روم گھروں سے بڑے دور ہوتے تھے, لوگ وہاں دور جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے. آج واش روم گھروں کے اندر ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی مسائل پیش آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بیت الخلاء کے ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا یہ عمل بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اچھی باتیں
آداب ہیں، آداب زندگی ہے، کھانے پینے کے آداب انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، آپ کوشش کریں کہ ان کو آگے لوگوں میں پھیلائیں، اور اس وتعاون البر والتقوی نیکی کے معاون بن کے اس نیکی کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر میری اور آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ سے اور تھوڑی سی محنت سے یا تھوڑے سے موٹیویٹ کرنے سے کوئی آدمی اس عمل کی طرف آ گیا یا اس کی طرف اس نے عمل اپنانا شروع کر دیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدال الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے، تو اس میں بہت ڈھیر ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو بیت الخلاء کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔